بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی کا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مدینہ کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا، وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ میں ابو حذیفہ مکہ سے مدینہ آئے تھے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، جو اس نے قبول کر لیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی، جس کا نام سبیدہ بنت یار تھا، ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے روپے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان، یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا، تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اسلام میں داخل کر دو، جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا، آقا، میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اسلام میں بڑی عزت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سالم مولی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں ہوں ان پر، آمین۔
सुमामीन। जो कहानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर दी जाती है, उस कहानी का एहतमाम कभी उदास नहीं होता। हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती और ना ही हालात हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। कभी कभी तुम्हें उन लोगों से भी मिलना पड़ता है जिससे तुम मिलना नहीं चाहते, और उन लोगों से भी बिछड़ना पड़ता है जिनसे तुम बिछड़ना नहीं चाहते। ज़िंदगी कभी कभार तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि हकीकत से भागते रहना, और दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी हो जाओ। मगर तुम हकीकत से भागने को ज़्यादा आसान समझ लेते हो, तभी सारी उम्र भागते भाग गुजर जाती है, और भागते तुम इतना दूर निकल आते हो कि अल्लाह तो क्या तुम्हें अपनी ज़ात भी दिखाई नहीं देती। इस बात को समझो कि जो मामलात तुम्हारे हाथ में नहीं रहते, उन्हें तुम कभी सुलझा नहीं सकते। खुद पर जुल्म करने से या नसीब का मुकाबला करने से जीत नहीं मिलती। तो जो काम तुम नहीं कर सकते, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दो। मुकद्दर से मत लड़ो, बस यकीन के साथ दुआ करो, क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना मामला सौंप देते हैं, तो अल्लाह भी फिर या तो उनकी रज़ा में राज़ी हो जाता है और या उनको अपनी रज़ा में राज़ी कर लेता है, कुन फयकून, और फिर बिगड़े हुए मुकद्दर सवार देता है और अधूरी सारी कहानियाँ मुकम्मल कर देता है। बेशक वो जो चाहे वो करने पर कादिर है। कोई भी चीज़ उसकी दस्तरस से बाहर नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो जैसे चाहे कर सकता है, बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।